سچی ہو، نبی کے ساتھ پیار سچا ہو، تو پھر میرے آقا کرم کس طرح کرتے ہیں جو آج ہمارے بچے کی زبان پہ ایک نعت ہے، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ ہر بچے کو آتی ہے، اس نے کوئی زیادہ پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، وہ پڑھتا ہے مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور یہ جو ہم دیہاتی بندے ہیں واللہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں، لیکن جب کوئی پڑھتا ہے نا تو جھومنا شروع کرتے ہیں، جب کوئی پڑھتا ہے نا تو یوں مست ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ یہ ہے کہ جس نعت کو میرے آقا نے خود سنا ہو، جن لفظوں کو میرے نبی نے خود سنا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی سنے اور وہ بچن نہ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نعت کو سن کر میرے آقا خود اپنے غلام کی خواب میں آ جاتے ہیں اور وہ غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں فالج کی بیماری میں مبتلا ہوں، سارے طبیبوں سے علاج کروا لیا مگر کہیں سے شفا نہیں ملی، آخر میں در میرے آقا آپ کا ہی نظر آتا تھا تو میں نے نعت لکھ دی، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے آقا قبول فرما لے اور قبولیت کی مہر بھی لگا دے، میں قربان اپنے نبی کی شان پر، قربان اپنے نبی کی عطا پر۔ میرے آقا خواب میں آئے، اپنی چادر بھی عطا کی اور بیمار جسم پر میرے نبی نے جب ہاتھ پھیرا تو وہ میرے نبی کی عاشق جو کئی دنوں سے کئی عرصے سے بیمار تھے، فالج کی بیماری میں مبتلا تھے، اور یار جس نبی کا لعاب کٹے ہوئے بازو پہ لگے وہ بازو ٹھیک ہو جاتا ہے، جس نبی کا تھوک نکلی ہوئی آنکھ میں لگے تو وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، جس نبی کا تھوک اگر تھوڑی سی ہنڈیاں میں گرے تو پورا لشکر کھانا کھائے تو کھانا ختم نہیں ہوتا، جس نبی کا تھوک اگر کھارے کنویں میں گرے تو وہ کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ ارے جس نبی کے کہنے سے رب کریم درختوں کو اس نبی کے قدموں میں پھینک دیتا ہے، وہ جب نبی کا تھوک شانوں والا ہے تو جب نبی خود آ جائے گا تو پھر ماحول کیسا ہوگا؟ امام بوصیری نے عرض کیا یا رسول اللہ جسم بیماری میں مبتلا ہے، نعت میں نے لکھ دی، قبول آپ فرما لیں۔ میرے آقا نے اپنا دستے ید اللہ، میرے آقا نے سونا سونا ہاتھ اس امام بوصیری کے جسم پہ پھیرا تو میرے دوستو ظاہر ہے جب بندے پر کرم ہو جائے نا تو بندہ مچل جاتا ہے، اس کی تو ادائیں بدل جاتی ہیں، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بوصیری پہ کرم ہوا ہوگا تو اگلے دن فجر کے وقت جب مسجد میں آئے ہوں گے تو دوستوں نے پوچھا ہوگا اے بوصیری بتاؤ تو صحیح یہ کس دوا کا کمال ہے کہ بڑے صحیح ہو گئے، لمحے لمحے میں ٹھیک ہو گئے، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کس دوا کا کمال ہے، بتاؤ تو صحیح یہ کس دوا کا کمال ہے؟ تو عاشق نے جواب دیا ہوگا اور سنگیوں یہ دوا کا کمال نہیں مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال ہے۔ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو آہ کرے کوئی ذرا دل سے، اور پکارو تو صحیح اپنے نبی کو یاد کرو تو صحیح۔ اس لیے آج جو مدینے میں جاتا ہے نا وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے شہر میں آنے کا موقع دیا، اور جب اگر آج نا ہم یہ ایک عاشق کیا کہتا ہے اگر مدینے میں جانا ہے، اگر مدینے میں جائیں تو کہتے چلو یار ادھر تو ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کے کوئی بغیر وضو کے آ گیا، کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے کسی نے ٹیک لگا لی، لیکن جب مدینے میں جانا ہونا اپنی تھکاوٹیں اپنی بیماریاں اپنا سب کچھ ادھر رکھ کے جانا اور کوشش کرنا کہ مدینے میں مر جائے، کوشش کرنا مدینے میں موت آ جائے، کوشش کرنا مدینے کے اندر اگر موت آ گئی نا اور سمجھ لو بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ میرے اور تمہارے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو تم
مدینے کے اندر مرنا، جو مدینے میں جس کو موت آئے گی اس کی پہلے شفاعت آمینہ کا لال فرمائے گا۔ جو مدینے میں ہو، پھر مدینہ تو مدینہ ہے یار۔ آج ہم لوگ اگر مدینے میں جائیں تو جانا کیسے ہے، مدینے میں چلیں تو چلنا کیسے ہے؟ میرے دوستو، عاشق نے کیا خوبصورت بات کی، اس نے کہا دنیا والوں ہمیں اگر مدینے میں جانے کا موقع ملا تو ادھر قدموں کے ساتھ نہیں چلنا، ادھر قدموں کے ساتھ نہیں چلنا۔ کہا کیسے چلنا ہے؟ کہا مدینے میں جب پہنچو تو پھر منظر یہ ہونا چاہیے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے تکبیر، اللہ رسالت، تحقیق، حیدری، امیر المجاہدین، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، یار مدینے میں ہوں یہاں تو ساتھ جو ہے نا ساتھ کے بل چلنا چاہیے۔ یہ جو ترجمہ میں نے ابھی آیت کا میں نے بھی ترجمہ نہیں کیا، میں ترجمہ اور یہ جو سید اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور تفسیر ہے سید محمد نعمتی مراد آبادی کی، ہمارے ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں جن کا نام ہے مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی۔ اور میں آپ کو ایک آج کی بات بڑی خوبصورت بتاؤں، آپ کے اور میرے پاس یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ سنی ہے، جو نبی کا جو سنی کہلانے والا نا، اس کے پاس جو چیز ہے اگر اس کو بھی ضائع کر دیا تو زندگی بیکار ہے، فضول ہے، کوڑے کا ڈھیر ہے۔ وہ شے کیا ہے؟ وہ دل کے اندر محبت مصطفیٰ۔ آپ کے اور میرے پاس جو چیز ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، اور اس کو سیکھیں، اس محبت نبی کے ساتھ پیار کرنے کا ادب سیکھیں، طریقہ سیکھیں۔ نبی کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، اور پیار کیسا ہو؟ جیسے ممکن ہو۔ اگر آپ کو پیار کیوں ہوتا ہے کہ آپ روزانہ رسول اللہ پر درود پاک پڑھیں تو اس پیار کی کیا بات ہے۔ اگر آپ کو نبی کے ساتھ پیار ایسے ہو جائے کہ یا جب میرے نبی نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی نماز پڑھوں گا تو اس پیار کی کیا بات ہے۔ اگر آپ کو رسول اللہ سے پیار ایسے ہو جائے کہ رسول اللہ نے فرمایا والدین کا ادب کرنا ہے، اور یاد جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے پھر اس کی بات موڑی نہیں جاتی۔ جب میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اپنے والدین کو ناراض کرنے والا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہے تو محبوب کی بات ٹالی نہیں جاتی۔ جس طرح کہ ابھی علامہ صاحب وہ شعر پڑھ رہے تھے، اے دنیا والوں اجے تو میرا محبوب نہیں دکھا، فرمایا اجے تو میرا محبوب۔ یاد بتائیں آج ہم لوگوں نے رخ مصطفیٰ نہیں دیکھا، آج ہم لوگوں نے آمینہ کے لال کو نہیں دیکھا، آج ہم لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ اور یار بن دیکھے یہ عالم ہے، بن دیکھے یہ قیامت ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کو جب عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اور اپنی انگلیاں کاٹی، اپنی انگلیاں کاٹی۔ چہرہ مصطفیٰ، چہرہ حضرت یوسف دیکھنے کے بعد عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر ادھر تو منظر ہی کچھ اور ہے، ادھر تو سمائی کچھ اور ہے۔ ارے قاضی علم الدین شہید نے ارے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، قاضی ملک ممتاز قادری نے ارے چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، صرف نام ہی سنا تھا کہ ایک بددعا کے مکھڑے والا ہے، ایک سونے مدینے والا ہے۔ ارے کمال یہ ہے ادھر حسن یوسف کو دیکھا، عورتوں نے انگلیاں کاٹی لی۔ آؤ ذرا مدینے کے سردار کو بھی تو دیکھ لیں، آؤ ذرا نبیوں کے امام کو بھی تو دیکھیں، آؤ ذرا آمینہ کے لال کو بھی تو دیکھیں، آؤ ذرا اپنے اور سونے نبی کی شان کو بھی تو دیکھ لیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یا رسول اللہ قربان آپ کی شان پر، میرے سونے قربان آپ کی شان پر۔ آپ کی شان تو بڑی اعلیٰ، آپ کے نام کے اندر طاقت یہ ہے سونے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت
یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے یا رسول اللہ آپ کے نام پر لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ میرے دوستو، میرے نبی کا شہر مدینہ جو میں نے نام ایک لیا، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ دکھا دے۔ بلند آواز کے ساتھ کہہ دیجیے آمین۔ حضرت مفتی احمد، آؤ ذرا مدینہ کیا ہے؟ مدینہ آج ہم لوگوں حقیقت بات ہے، مدینے جا کے سیلفیاں لینا کوئی محبت نہیں، مدینے جا کے آدمی سیلفیوں میں مصروف ہو، مدینے جا کے آدمی کسی کو سیلفی میں کسی کو ویڈیو کال کر رہا ہے، بھائی میں مدینے آ گیا۔ اور یاد رکھیے گا اگر مدینے میں پہنچ جاؤ، اگر حرم میں پہنچ جاؤ، وہاں تصویر کسی دنیا دار کو دکھانے کے لیے کھینچنے کی ضرورت نہیں، ادھر جا کے تصویریں کھینچ کر اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ جب مدینے پہنچے نا تو پھر مدینے والے کو ہی دیکھنا ہے، آقا میں آپ کے لیے آ گیا، میرے سونے مجھے قبول فرما لیجئے، یا رسول اللہ میں گناہگار آ گیا، میں مجرم آ گیا، میں خطاکار آ گیا، یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کی میں نے آج ہی بات پڑھی تو میں نے کہا میں آپ کو پیش کروں گا۔ آپ مدینہ شریف میں پہنچے نا تو آپ مدینہ رسول میں پھسل گئے اور آپ کے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ڈاکٹروں سے ایکسرا کروایا، ہڈی کے دو ٹکڑے ہو گئے، بڑا درد ہوا۔ آپ نے اپنے بازو کو چوما نا اور کہا میں قربان اس درد پر جو مجھے اپنے نبی کے شہر میں ملا، میں قربان اس درد پر جو مجھے اپنے نبی کے شہر میں ملا۔ صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، کہتے ہیں میں نے علاج نہیں کروانا، یا رسول اللہ آپ تو وہ سونے ہیں جو عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو درست کر دیتے ہیں، میرے سونے آپ تو وہ ہیں جو کٹے ہوئے بازو پر اپنی نگاہ ڈالے تو وہ کٹا ہوا بازو ٹھیک ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی تو اپنے اس کرم کا نظارہ کروا دینا، میرے سونے مجھے بھی تو وہ کرم کا نظارہ کروائیں۔ تو پھر کرم کا نظارہ ہوا، پھر اب ساری دنیا نے دیکھا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی انہوں نے اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کے اپنی ٹوٹی ہوئی کلائی کے ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کو بھی لکھا ہے۔ ایسے لکھا کہ وہ بس وہ ٹوٹی پنڈلی اور رونا شروع کر دیا کہ آدمی مدینے میں پہنچے اور مدینے لوگ ادھرنا وہ جوتیاں گم ہو جائے تو لڑائی شروع، مدینے میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ہوٹل اونچے نیچے ہو جائے تو لڑائیاں شروع۔ مدینے جا کر مدینے جا کر یہ نہیں کہنا کہ یہاں پر یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہاں پر وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب بھی حدیث پاک کو بیان کرتے، یار آپ جب بھی امام مالک حدیث پاک کو بیان کرتے نا مدینہ الرسول میں سرکار کے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر تو آپ کہتے یہ فرمایا ہے اس مکین گنبد خضرا، آپ فرماتے کہ یہ حدیث کہی ہے اس مکین گنبد خضرا نے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جتنی دیر امام مالک کی بارگاہ میں رہا جب بھی انہوں نے کسی حدیث کو سنانا ہوتا نا تو کہتے یہ فرمایا ہے مکین گنبد خضرا نے، کہتے ہیں امام مالک کی اس ادا پر میں فدا ہو گیا، میں قربان ہو گیا، میرا جی چاہتا تھا کہ ان کے اس ایک عمل کی وجہ سے ساری زندگی آپ کی غلامی کیا۔ جب رسول اللہ کا نام لے تو آدمی کے دلوں کے اندر وہ محبت پیدا نہ ہو جائے، اگر نبی کا نام لے اور سینے کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو، اگر رسول اللہ کا نام لے اور سینے کے اندر پیار پیدا نہ ہو، میں یہ آیت کا ترجمہ کر کے اور ساتھ ایک رسول اللہ کی محبت کی بات اس کو یاد رکھیے گا۔ آج سوشل میڈیا نا ہر بندہ وہ اس نے موبائل نکالا ہوتا ہے، اگر آپ رسول اللہ پر درود پاک پڑھیں تو وہ کہے گا لو جی فلاں شہر تو ادھر اوتھے تے ایسا ہوندا ہے، اوتھے تے درود پاک نہیں پڑھ دے، ساڈے بڑے سنی بھولے پالے اگر ٹر جاند کرے جی دیکھو کر سب اوتھے تے درود پاک نہیں پڑھیا جاندا، اسی ایتھے درود پاک پڑھنے ہاں، اوتھے تے انج نہیں ہوندا ہے اسی انج کرنا ہمارے سنی۔ آؤ ذرا میں آپ کو نا آج وہ بھی ایک بات کر کے بتا کے جاؤں گا، آپ کو سکون مل جائے گا کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، جو اطاعت کس چیز کا نام ہے، عمرہ کس چیز کا نام ہے، کعبے کے طواف وہ
حرم کے اندر جانا کس شے کا نام ہے؟ پہلے یہ آیت سن لے اور اس کو یاد رکھنا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، سورۃ النساء کی آیت نمبر 14۔ اگر کوئی آپ کو آدمی میرا تسی نبی بڑا کرتے رہتے ہو تو اسے صرف اتنے کہنا یاد ذرا مجھے اس آیت کا ترجمہ تو پڑھ کے سنانا۔ جو کہتے ہیں بھی نبی کچھ کر نہیں سکتا، نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی جو ہے آج کوئی نبی کہتے بھی نبی کچھ کر نہیں سکتا، نبی کچھ دے نہیں سکتا، نبی جو نا وہ نبی کے پاس یہ عطا نہیں، نبی کے پاس یہ شان نہیں، نبی اس طرح عمل نہیں کر سکتا، نبی اس طرح کچھ عطا نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں تاجدار گولڑا نے کمال کی بات کی، اس نے کہا دنیا والوں، نبی کی شان پر بحث کرنے والوں، نبی کی شان پر اعتراض کرنے والوں کہ نبی کچھ عطا کر سکتا ہے یا عطا نہیں کر سکتا، نبی کچھ دے سکتا ہے یا نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کچھ نواز سکتا ہے یا نہیں نواز سکتا، تاجدار گولڑا نے کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر کے تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ نبی کے پاس یہ نہیں، اور تو شکر کر کہ تو رات کو گناہ کرتا ہے نا تو میرے آقا نے تیرے گناہوں سے پردے کو ہٹا کے دنیا کے سامنے تجھے ننگا نہیں کر دیا، دنیا کے سامنے دکھا نہیں دیا کہ یہ کتنا بڑا کمینہ ہے۔ میرے آقا نے پردہ ڈالا رکھا، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یار ہم لوگ مدینے میں جب مدینے میں جائیں، عموماً جو آپ لوگ جا رہے ہیں آپ میں واتی ہیں، یار ادھر پاکستان میں جو پنجابی بندے ہیں انہیں اکثر میں واتی سمجھ نہیں آتی، چلو سمجھ بھی آ جائے۔ جب آپ یہ ذرا نظارہ تو کیجئے گا کہ جب گنبد خضرا کے سامنے آپ نے اپنی میواتی میں کہنا ہے یا نبی سلام علیکم، آپ نے اپنی میواتی میں کہنا ہے یا نبی سلام علیکم، ادھر پنجابی والا بھی ہوگا وہ بھی کہہ رہا ہوگا یا نبی سلام علیکم، ادھر بلوچی بھی ہوگا وہ بھی کہہ رہا ہوگا آقا مجھ پہ کرم کر دے، ادھر سندھی بھی ہوگا، بلوچی بھی ہوگا، افغانی بھی ہوگا، امریکی بھی ہوگا، افریقی بھی ہوگا، ہندوستانی بھی ہوگا، جاپانی بھی ہوگا، فلپائنی بھی ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں، دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں، ہر زبان والا نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنا دکھڑا سنا رہا ہے، لیکن کسی کے دل کے اندر بھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آئے گا یار میں تو جاپانی ہوں میرے نبی عربی ہے، میں تو امریکی ہوں میرے نبی کی زبان عربی ہے، میں تو میواتی ہوں میرے نبی کی زبان عربی ہے۔ ادھر یہ خیال نہیں آتا کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے یہ دربار وہ دربار ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی کرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے۔ ادھر آدمی کو پتا ہوتا ہے میں پنجابی بولوں تو میرے نبی جانتے ہیں، میں واقعی بولوں تو میرے نبی جانتے ہیں، کوئی زبان بولوں تو میرے نبی جانتے ہیں، کیونکہ زبانوں کے لیے ہم محتاج ہیں، میرے آقا محتاج نہیں۔ میرے آقا تو جو ان بولا ہے نا وہ پتھران کلمے پڑھا جانتا ہے اور سکیاں کھجورا اگا جانتا ہے۔ جو نبی پتھروں کو کلمے پڑھانے جانتا ہے کیا وہ تیری اور میری زبان نہیں سمجھے گا؟ جو نبی ساری زبانیں جانتا ہے، پھر کوئی امتی کہے کہ بھئی نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی جو نا وہ نبی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، اور نبی تیری ساری زبانوں کو جانتا ہے اور تو کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی تیرے سارے احوال کو جانتا ہے اور تو کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں۔ آؤ آیت کا ترجمہ سنیں اور پھر میں حدیث پاک پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم مدینے کیوں جاتے ہیں؟ اور بھئی مدینے اس لیے جاتے ہیں، ہم مدینے کی بات اس لیے کرتے ہیں، مدینہ مدینہ اس لیے کرتے ہیں کہ ارے رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو، جب تم سے گناہ ہو جائے، جب تم سے غلطی سرزد ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جاؤ کا اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اے سونے ان کو بتاؤ کہ تمہاری بارگاہ میں آئے، تمہارے پاس آئے تو پھر کیا ہے؟ اے سونے جب آ کر جب اللہ سے
مغفرت طلب کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے، پھر یہاں ہی نہیں، اے سونے جب تو کہے گا اے میرے مولا میرے امتیوں کے گناہوں کو معاف کر دے، تو ان پر کرم یہ ہوگا کہ اپنے رب کو پا لیں گے کہ ان کا رب توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ جب اے محبوب تم جب قرآن میں، جب پیارے آقا جب قرآن میں رب کریم نے فرمایا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کیا یہ آیت کریمہ جو ہے کیا صرف سرکار کے دور میں تھی؟ اب یہ آیت نہیں پڑھی جائے گی؟ کیا اب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا؟ ارے جب تک قرآن ہے، جب تک دنیا ہے، قرآن رہے گا اور یہ آیت رہے گی۔ رب کریم بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب تم مدینے میں جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ ہم صرف مدینے میں جا رہے ہیں، صرف مسجد نبوی میں جا رہے ہیں، صرف گنبد خضرا کے پاس جا رہے ہیں، نہ وہاں پر میرا سونا تمہارا منتظر ہے، تمہاری شفاعت کرنے والا ہے، تم پہ کرم کرنے والا ہے۔ اور اگر مکے میں جاؤ اور مدینے میں جاؤ تو عمرہ ایسا کرنا کہ جس عمرے کے اندر محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ میرے دوستو صلح حدیبیہ کا موقع نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اے عثمان تم مکے جاؤ۔ اللہ کہو سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم مکے گئے تھے قاری صاحب ادھر تو ایسے ہو رہا ہے، قاری صاحب ادھر تو ایسے ہوتا ہے، آؤ ذرا عثمان غنی سے پوچھتے ہیں نا کہ جب مکے میں جائیں اور مکے میں کیا ہو رہا ہو تو کرنا کیا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے اور میرے سونے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا، اے عثمان جاؤ ذرا مکے میں اور کافروں سے بات کر کے آؤ کہ ہم لڑائی کرنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ آگے سے کافر سرداروں نے جواب دیا، اے عثمان جا کر اپنے نبی کو پیغام دینا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، تم واپس چلے جاؤ۔ جب حضرت عثمان غنی واپس آنے لگے سامنے کعبہ ہے، واپس آنے لگے سامنے کعبہ ہے، تو لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا، اے عثمان تو ہمارا پرانا دوست ہے، بڑا چنگا ساتھی ہے، اب تم مکے میں آیا ہے تو عمرہ کر کے چلے جانا۔ اے عثمان عمرہ کر کے چلے جانا، عمرہ کر کے چلے جانا۔ واہ عثمان کے عشق پہ قربان جائیں، اے عثمان آپ کے مقدر پہ قربان جائیں، آپ کے تعلق پہ قربان جائیں۔ کافروں نے کہا اے عثمان عمرہ کر کے چلے جاؤ۔ یا ذرا بتاؤ تو صحیح عمرہ کرنے کا ثواب ہے کہ نہیں ثواب؟ جب کعبے پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو رب کریم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پہلی نگاہ پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کعبے کے پاس کھڑے ہیں اور کافروں کو بتایا، ارے تم کیا سمجھتے ہو کیا ہم ان عبادات کے محتاج ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نبی کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جائیں گے؟ تو عثمان غنی نے جواب دیا، دنیا والوں، اے مکے کے سرداروں، عثمان طواف اسی وقت کرے گا، عثمان عمرہ اسی وقت کرے گا جب ساتھ آمینہ کا لال بھی ہوگا۔ ساتھ آمینہ کا لال ہوگا تو پھر عمرے کا بھی مزہ کب ہوگا؟ عمرے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ میرے دوستوں پتہ یہ چل گیا کہ جب آدمی عمرہ کرنے کے لیے جائے، جب آدمی عبادت کرنے کے لیے جائے نا تو عبادت وہی قبول ہے جس عبادت کے اندر دل کے اندر نبی کا پیار ہوتا ہے، جس عمل میں ساتھ نبی کی محبت شریک ہوتی ہے وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ کیونکہ جو نبی کے قریب ہوتے ہیں آدمی خوش نصیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں آدمی خوش نصیب ہوتے ہیں، اور جن میں حب رسول ہو وہ دن کسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور مکے جا کے مدینے نہ پہنچے ایسے حاجی بھی عجیب ہوتے ہیں۔ اور حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا، جو بستر اٹھانے سے کیا فائدہ، اور خشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا، پیشانی پہ داغ سجدہ بھی بنا، مگر دل شوق محبت سے خالی رہا، جو ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ۔ یعنی کہ مکے میں بھی جانا ہے تو نبی کی محبت ہونی ہے، مدینے جانا ہے تو نبی کی محبت ہونی ہے۔ اور جنہوں نے عمرہ شریف پہ جانا ہے نا ان کو مل کر دعا دینی ہے، ان کو مل کر کہنا کہ یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اور ایک بڑا یہ
عمل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت تو دے. تو میرے آقا نے فرمایا اے عمر میرے لیے دعا کر, اے عمر میرے لیے دعا کرنا. تو عمرے وہ کیسا کچھ کر یار میرے لیے دعا کرنا. اور اگر اللہ کی ہمت دی ہو نا تو جو عمرے پہ جانا چاہے ارب پتی ہو, چاہے ارب پتی ہو نا, اس کو جاتے ہوئے اپنی جیب سے تھوڑا تحفہ ضرور دینا. یار میں جا تو نہیں رہا, میری طرف سے وہ جو مدینے کے میں کبوتر ہے نا ان کبوتروں کو میری طرف سے دانا ڈال دینا. جو مدینے میرے بھی ادھر جو نا میں بھی ادھر میزبان بن جاؤں گا. اور یار ہم کمینوں کو, ہم نکموں کو, سیاہکاروں کو رب کریم گناہ کرنے کے باوجود اتنا کچھ دے رہا ہے, تو جب اس کے شہر کے ساتھ اس کے نبی کے ساتھ پیار کریں گے تو کیا رب کریم پھر اچھا نہیں کرے گا؟ پھر کیا رب کریم مہربانیاں نہیں کرے گا؟ اس لیے جو بھی مدینے جائے, جو بھی عمرے پہ جو سے کہ یار میرا سلام بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا, میری حاضری بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا. انشاءاللہ العزیز اگر حاضری پیش ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. اور آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا جو ہم سب کی تو دعا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سب نے کہنا ہے, ساتھ پڑھ لیجئے گا, آمین کہہ دیجئے گا کہ یا رسول اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. تے خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جاتے نے, خوش بختانوں محبوباں دے دیدار کرائے جاتے نے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے جانا ہے